اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے پاک ناموں سے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا پاس پہلا پروگرام جو ہے وہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے ہے، اور ٹاپک ہے استقبال رمضان، رمضان اور قرآن۔
تو ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ جنت سجائی جا رہی ہے۔ وہ کون سے مہمان ہیں جن کے لیے جنت سجائی جا رہی ہے؟ فرشتے ندا دے رہے ہیں کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور خیر طلب کر۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی کی حدیث ہے۔ فرشتوں کی کیا ندا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور خیر طلب کر۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بادشاہ اپنی مملکت سجائے بیٹھا ہے، ممکن ہے کہ اس کے بندے عباد الرحمن رحمان سے کچھ طلب کریں تو وہ عطا کر دے۔ رحمتوں اور برکتوں کی سیل لگی ہے، اور کیسی سیل ہے کہ 1,000 میں 70,000 کا درجہ ہے، یا ایک بار میں 700 گنا تک درجہ ہے۔ ان دنوں میں اگر ایک مرتبہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں تو 7,000 مرتبہ پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ نمازوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سنت فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں، اور نفل سنتوں کے برابر ثواب میں ہو جاتے ہیں، اور فرائض کا درجہ 7 گنا تک، 70 گنا تک اور 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ جتنی زیادہ خلوص نیت ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا اجر بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو کیسی رحمتوں اور برکتوں کی سیل لگی ہے۔ ہم دنیا دار انسان تو سیل کے اوپر بہت ہی وقت لگاتے ہیں، کہیں اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ کہیں سیل لگی ہے تو اس کا بہت بے صبری سے انتظار ہوتا رہتا ہے، اور اگر ہمیں وہ سیل اویلیبل ہو جائے، خاص طور پر 70% والی، تو اس کی لذت ہمیں کئی سالوں تک رہتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی رحمتوں اور برکتوں کی لذت ہے، اس کی سیل کی لذت ہے جس سے ہم محروم ہیں، یا ہمیں اس سیل کی قدر ہی نہیں ہے، یا ہمیں شعور ہی نہیں ہے، ہم لا علم ہیں، یا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، خدا نخواستہ کہیں ہم خسارہ اٹھانے والے تو نہیں ہیں۔ تو رب کے آگے جھکنے کے دن ہیں، جھکنے کی لذت کو محسوس کریں، جھک کر تو دیکھیں۔ جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا، جتنی زیادہ خشیت ہوگی، اتنی ہی زیادہ جھکنے میں لذت ہوگی۔ تو اپنی آلودگیوں کو دھو کر اللہ کے رنگ میں پالش کر لیں، اپنے آپ کو چمکا لیں، اپنی روحوں کو معطر کر لیں، اللہ کے آگے جھک کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں خطبہ فرمایا، دیکھو وہ کیا آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو وہ کیا آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آپ اس بات کو 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، کیا کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ہی فرمائیے کہ وہ کیا آ رہا ہے اور ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت اور عجب انداز میں فرمایا، اور رمضان کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہ فرمایا۔ رمضان دراصل اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے۔ تو مہینوں کے جو جتنے بھی نام ہیں، عربک جو نام ہیں مہینے کے، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ سارے عربیوں کے رکھے ہوئے نام ہیں، لیکن رمضان اللہ رب العزت کا تجویز کردہ نام ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور حدیث قدسی بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے ہی 50,000 سال پہلے قلم بنایا، اور قلم نے وہ کچھ لکھا جو قیامت تک ہونے والا تھا، اور یہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا پہلے سے ہی۔ اور لوح محفوظ کی ایک آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان لفظ اللہ رب العزت کا تجویز کردہ نام ہے، اور یہ لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور اس کے بعد بتدریج، جیسا ہم سب کے علم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ تو لوح محفوظ کی یہ آیت اور قرآن کی آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان نام اللہ رب العزت کا تجویز کردہ ہے۔
اور رمضان کا مطلب ہے گناہوں کا جل جانا۔ جس طرح آگ میں کوئی بھی چیز جل کر راکھ ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسانوں کے سارے گناہ رمضان میں جل جاتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو کر اجلے ہو جاتے ہیں۔ تو روزے میں جو بھوک اور پیاس ہم کاٹتے ہیں، خاص طور پر گرمیوں کے روزے جو آج کل کا موسم بھی ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، بھوک کی شدت ہوتی ہے، تو گویا انسان کا جسم بھٹی بن جاتا ہے، اور ہمارے پچھلے سال کے تمام گناہ جتنے دن ہیں، ہر دن کے ہر رات کے گناہ اللہ تعالیٰ اس بھٹی میں جلا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیادوں پر رمضان کے مہینے میں ہمارے گناہوں کو ڈالتا ہے، بھٹی میں ڈالتا ہے اور اس کو جلاتا ہے اور پاک کرتا ہے، یہاں تک کہ آخری روزے تک انسان یوں ہو جاتا ہے کہ گویا وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں سے بالکل اس طرح پاک کر دیتے ہیں جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے جنا ہے۔ شرط کیا ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس کا تقوی حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ اور اگر 30 روزے نہ ہو، 29 کا چاند ہو، تو اللہ تعالیٰ ایک دن کا اجر ضائع نہیں کرتا، انسان کو ثواب 30 روزوں کا ہی ملتا ہے۔ تو نہ ہی اجر ضائع ہوتا ہے اور نہ ہی گناہوں کو مٹانے میں کوئی کمی کی جاتی ہے۔ تو ایک روزہ ہم نہیں رکھتے ہیں اگر 29 ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ المیہ کیا ہے ہمارے ہاں کہ رمضان کا مہینہ، خاص طور پہ یہ ٹی وی کی ایڈ، سوشل میڈیا، اس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں کانسیپٹ کیا آتا ہے؟ اگر آپ بچوں سے کہیں کہ رمضان آ رہا ہے تو بچے کیا کہتے ہیں؟ ان کی ایک کھانے پینے کی لسٹ آ جاتی ہے کہ اب ہم یہ بنائیں گے، یہ بنائیں گے، یہ بنائیں گے۔ تو جو رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ تھا، جو ہمارے گناہوں کو دھونے کا مہینہ تھا، اللہ کی رات میں قیام اللیل کی جو لذت تھی، جو سجدوں کی لذت تھی، جو تراویح کی لذت ہے، ان سب کو بالائے طاق رکھ کر کیا کہہ دیا گیا کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ حالانکہ رمضان روزہ کیوں رکھا گیا؟ کہ آپ 3 وقت کے بجائے 1 وقت کا کھانا کھائیں، اور 1 وقت کے کھانے کی جو بچت ہے وہ ان لوگوں کے آگے پیش کر دیں جنہیں کھانا میسر نہیں ہے۔ تو کتنے ہی ہیں ہم میں سے ایسے لوگ جو صرف پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے میں بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ پہلا مقصد کیا تھا کہ آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کریں اور ان لوگوں کا دکھ درد محسوس کریں کہ جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے۔ دوسری کیا چیز؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز رہا جائے۔ صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو کہ انسان کچھ کھا نہیں رہا، کچھ پی نہیں رہا یا شہوت نہیں کر رہا۔ روزہ آنکھ کا بھی ہو کہ آپ کی آنکھ حرام کاموں سے رک جائے، اس کو نہ دیکھے۔ کانوں کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، ہاتھوں کا روزہ ہو، انسان کے خیالات کا روزہ ہو، اس کے دل کا روزہ ہو۔ تو جب انسان صرف بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے لیکن اللہ کے باقی منع کردہ چیزوں سے باز نہیں رہتا، تو کیا ہوتا ہے کہ حدیث کے مطابق صرف بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اب معمول کیا ہو گیا کہ ہم نے اپنے پیٹ کو روک دیا کھانے پینے سے، پیٹ کا روزہ ہو گیا، پھر شام کے ٹائم پہ ہم نے پیٹ کی خدمت کر دی، اس کو بہت اچھی سی افطاری کھلا دی، اور اتنی زیادہ کھلا دی کہ شام کو تراویح کے لیے بھی نہیں اٹھا جا رہا، اور بعض لوگوں سے تو مغرب کی نماز بھی ان کی بوچھل ہو جاتی ہے۔ تو جو اصل مقصد تھا تقویٰ حاصل کرنے کا، بھوک برداشت پیاس کرنے کا، دوسروں کا درد محسوس کرنے کا، اس سے ہم محروم ہو گئے، اور جتنے بھی رمضان اس طرح گزرتے ہیں وہ بے روح رمضان گزرتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا عمل اور کردار نہیں بدلتا۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر حرام رزق سے، حرام کمائی سے رزق حاصل کیا جا رہا ہے تو اس کی سحری اور افطاری سے کوئی برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے جس پابندی کے ساتھ لگائی ہے اس کو اسی طرح سے ادا کرنا ہے، اگر اسی طرح سے نہیں کیا تو اس بھوک اور پیاس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔
سورہ بقرہ میں بھی یہ ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایام معدودات کے گنتی کے چند دن ہیں جن میں تم نے روزے رکھنے ہیں. اور یہ کوئی پہلی مرتبہ امت محمدی پہ نازل نہیں ہوئے، بلکہ ہر دور میں ہر نبی پر روزے فرض تھے، لیکن کیا تھا ان کا؟ ڈفرینٹ طریقہ تھا. کسی کے 2 تھے. اہل کتاب میں یہود و نصارہ میں سحری نہیں تھی، ان کا روزہ اتنا لمبا تھا، لیکن ہمارے شریعت میں یہ آسانی کر دی گئی کہ سحری کو رکھا گیا. اور سحری کا اہتمام ضرور کیا کریں. سحری کی برکت، سحری میں بہت برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے. اور سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں اس کا فوکس رہنا چاہیے وہ کیا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ اس میں تضاد ہے. اہل کتاب سحری نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اہل ایمان جو خاص طور پر امت محمدی ہے، شریعت محمدی کے پیروکار، ان کے لیے سحری کو بہت اہمیت دی گئی. یوں کہنے کہ ایک فرض کا درجہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سحری کرو، اس میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، تو سحری کا اہتمام ضرور کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر سارے مہینوں میں ایک مہینہ 30 دن رمضان کا رکھا تاکہ وہ اپنے گناہوں سے استغفار طلب کرے اور اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے. عبادت ہم رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہیں اور رمضان میں بھی کرتے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ درجات بلند ہوتے ہیں. جو شروع میں بتایا کہ رحمتوں کی برکتوں کی سیل لگی ہوئی ہے، آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو 70 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے. قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، ویسے ہمیں ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. رمضان میں جب تلاوت کر رہے ہیں تو 70 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف کے اوپر. 70 گنا ہر چیز کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. عام دنوں میں عبادت کی لذت اور رمضان کی لذت میں فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مطلب یہ فکر کیوں ہے عام دنوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیے جاتے ہیں. جو شیطان ہمیں امید دلاتا ہے نا کہ بہت وقت ہے نماز پڑھ لینا، بہت وقت ہے قرآن پڑھ لینا، کل سے نیکی کا یہ کام کر لینا. تو جب ایک دشمن آپ کا قید کر دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ انسان کی روح آزاد ہے اور اس کا دل مائل ہوتا ہے نیکیوں کی طرف. تو جو ایک بڑی رکاوٹ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں باخبر کر دیا کہ شیطان تمہارے رگوں میں خون کی مانند دوڑ رہا ہے، ہر وقت تمہارے اوپر گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ کس طرح اسے گمراہ کر دیں. رمضان کے مہینے میں اس کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. اس لیے نیکی کی جو لذت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، عبادت کی لذت بڑھ جاتی ہے. اور انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں کل سے یہ کام کروں گا، وہ کیا کہتا ہے؟ آج ہی کر دوں. اور سب سے پہلے چیز کہ تقوی حاصل ہوتا ہے، جو ہم نے ابھی لاسٹ کلاس میں بھی کہا کہ رمضان میں ہمیں ایک لاشعوری طور پر یہ کیفیت ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے. شدید گرمی ہے، شدید بھوک ہے، میں گھر میں اکیلی ہوں، پھر بھی میں کچھ نہیں کھا رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ کانسیپٹ کس نے دیا؟ یہ کانسیپٹ اللہ نے ہمیں دے کے بھیجا. کون؟ کس دن؟ یوم الست پہ جب ہم نے عہد کیا تھا. اب چونکہ شیطان قید ہے، کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر رہا، تو انسان بالکل دین فطرت پہ ہوتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے. اسی لیے رمضان کی لذت، رمضان کی عبادت ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہے. عام دنوں میں جب شیطان آزاد ہو جاتا ہے، اور اب اگر آپ غور سے اگر جائزہ لیں، محاسبہ کریں، تو ایسا نہیں لگتا کہ شاید ہم سارے بھی قید ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہم بھی آزاد ہو جاتے ہیں؟ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ رمضان میں ہم ایک دین کی رسی کے ساتھ، دین کی زنجیر کے ساتھ قید ہیں؟ رمضان کی پابندیاں ہم بڑی خوشی خوشی قبول کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی 29 کو چاند نکل آیا یا 30 کا نکل آیا، اس کے بعد سب آزاد ہو جاتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی ہمیں رمضان کے بعد کہ اب جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو؟ نہیں دی ہوتی. ہر چیز پہ آپ دیکھیں نیکی کے کام نہیں کر رہے. آپ جس طرح افطاری یا کھانے سحری کی چیزیں لوگوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح لوگوں کے گھر آپ کھانے پینے کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، عام دنوں میں اتنی چیریٹی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. ہر نیکی کا کام آپ جھوٹ سے بچتے ہیں، غصے سے بچتے ہیں، گالی گلوچ سے بچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی رہنمائی فرمائی کہ کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. انسان غیبت سے بھی بچ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اسے لگتا ہے کہ میں نے اتنی بھوک پیاس برداشت کی ہے تو میں کہیں اپنے اس روزے کو ضائع نہ کر دوں. عام دنوں میں ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم جو اتنی محنت سے نیکیوں کے کام کرتے ہیں
کہیں کسی وجہ سے ضائع تو نہیں ہو رہا ہے؟ کبھی اتنی فکر ہوتی ہے ہمیں؟ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ جو شیطان ہے نا وہ ہماری سوچ پہ، ہمارے خیالات پہ غالب آ جاتا ہے. تو پھر کیا ہے، جب قرآن کے ساتھ تعلق جڑتا ہے تو وہ ہمیں بتا دیتا ہے، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، آپ نے اس سے بچتے رہنا ہے. چونکہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے تو اس کے وساوس نہیں آتے ہیں. تو فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو تخلیق کیا، وہ فطرتاً اللہ کا ہی فرما بردار ہوتا ہے. ہم روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں جی سارے روزے ہیں، سارے میں نے اتنا قرآن پڑھا. عموماً کیا ہوتا ہے، وہ خوشی والا اظہار ہوتا ہے کہ میرے سارے روزے اس دفعہ ہو گئے اور میں نے قرآن کو اتنی دفعہ پڑھا، میں نے تراویح بھی پڑھی. وہ خوشی کا ایک عنصر غالب آیا ہوتا ہے. تو کیا ہے، اللہ نے فطرتاً انسان کو ایسا ہی بنایا ہے. اب دیکھیں کہ شیطان ہمیں کتنا آلودہ کر رہا ہوتا ہے. رمضان کا اور عام دنوں کا اگر جائزہ لیں تو ہم کتنے زیادہ شیطان کے حوالے ہوتے ہیں اور کس حد تک ہم بچتے ہیں. جو انسان قرآن سے جڑا ہوا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شیطان کا وار ہے، مجھے بچنا ہے، ورنہ عام طور پر خیال نہیں ہوتا. اور قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ہم شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں. کیسے؟ کہ شیطان نے کہہ دیا جی آپ تو بہت اچھی ہیں، میں تو بڑی اچھی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں، میں پردہ بھی کر رہی ہوں، میں سارے کام کر رہی ہوں، میں تو بہت اچھی ہوں، باقی لوگ ایسا نہیں کر رہے. تو جہاں آپ نے دوسرے کے بارے میں غلط خیال کر لیا، وہاں کیا ہوا کہ آپ کی اپنی نیکی ضائع ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے، چاہے وہ کتنا ہی غلط انسان کیوں نہ ہو. جو ہم ایک بنی اسرائیل کی روایات میں سے ایک عورت کا واقعہ پڑھ چکے ہیں، جو طوائف تھی، ایک کتے کو پانی پلانے کے اوپر اس کو بخش دیا گیا. بظاہر اس کا عمل، کردار سب غلط تھا، لیکن وہ غفور اور رحیم ہے، وہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر بھی معاف کر سکتا ہے. اور پکڑ کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے پکڑ کر لیے جائیں گے. وہ بھی حدیث قدسی ہے کہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا کن لوگوں سے؟ شہید سے، عالم سے اور سخی سے. جو پہلی آگ جہنم کی بھڑکائی جائے گی اس میں ڈالا جائے گا ایک عالم کو، ایک سخی کو اور ایک شہید کو، جو نیکیوں میں سب سے بیسٹ کریکٹر ہے. لیکن کیوں؟ کہ جب اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیا، یا دکھاوا کر لیا، یا ریاکاری کر لی، دل میں کہیں یہ خیال آ گیا کہ میں ٹھیک ہوں، آئی ایم دا بیسٹ، میں سب سے بہتر ہوں، تو پھر کیا ہو گیا، وہ جہنم کا ایندھن بن گئے. تو ان ساری چیزوں سے انشاءاللہ تعالی بڑھنا ہے. اور رمضان کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں کی، 29 دنوں کی پریکٹس کرائی ہے، اس کے بعد بھی اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ میں حزب اللہ میں ہوں یا حزب الشیطان. میں شیطان کا اعلی کار تو نہیں بننے جا رہی ہوں. روزے کے مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ سب سے پہلا مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. میں جتنی بھی حلال چیزوں سے اللہ نے مجھے روکا ہے میں رک رہی ہوں، میں ان ساری چیزوں سے باز ہوں. یہ ساری پابندیاں مجھ پر عائد ہیں. مجھے جھوٹ سے بچنا ہے، اپنے مقصد سے غافل ہو کر بھوکے پیاسے نہیں رہنا کہ جی ایک رمضان کی روٹین ہے، روزانہ نیتوں کو خالص کرنا ہے. کیوں؟ ہم نے کیا حدیث پڑھی، اور تمام حدیث کی کتب میں پہلی حدیث کیا لکھی ہوتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اپنی نیت کو خالص کرنے کی، اللہ پاک تیرے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہی اس کا اجر دینے والا ہے. تو صرف اپنے پیٹ کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا. کیا کرنا ہے؟ جھوٹ سے بچنا ہے، آنکھوں کو حرام کام سے بچانا ہے، کانوں کو حرام کام سے بچانا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنی. اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اور محبت الہی میں غرق ہو کر نیکی کے کام کرنے. یہ نہیں کرنا کہ اگر میں کسی کی سحری کروا رہی ہوں یا افطاری کروا رہی ہوں تو میرے پاس آنے والے لوگ کیسے ہیں اس حساب سے میں ان کے لیے اہتمام کر رہی ہوں. کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو سخاوت تھی نا، وہ رمضان کے مہینے میں پورے سال سے زیادہ ہو جاتی تھی. اور یہ علماء کرام نے لکھا ہوا ہے، اور اس دور کے صحابہ کرام کا یہ قول ہے کہ ابر آلود ہواؤں سے زیادہ، ابر بردار ہواؤں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی تھی. ابر بردار کون سے ہوتے ہیں؟ جو بادلوں کو لے کے کرتی ہیں ہوائیں.
کتنی بھاری ہوتی ہیں، پوری دنیا میں ان کی بارش برستی ہے، لیکن ان سے زیادہ سخاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، اور کوئی قیدی، کوئی غلام نہیں ہوتا تھا جو اس وقت آزاد نہ ہو جاتا ہو۔ تو یہی سارے ہم نے مقاصد لے کے رمضان میں داخل ہونا ہے، اور سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے۔ عام طور پر کیا کیا جاتا ہے کہ لوگ جب حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے معافی تلافی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا حج یا عمرہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ روزوں سے بھی پہلے انسان کو اپنی تمام معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ اجر روزے کا ہے۔ حج کا اجر بھی فرشتے لکھتے ہیں، عمرے کا اجر بھی فرشتے لکھ رہے ہیں، ہر نیک کام کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کا جو اجر ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں لکھ پاتا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ تو اس کو ضائع نہ کریں، اس سے پہلے ہی اپنے دلوں کو پاک کر لیں۔ رمضان آنے سے پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ جس نے ہماری دل آزاری کی ہے اس کو معاف کر دیں، ہم نے جس کی دل آزاری کی ہے اس سے معافی طلب کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا، تو اس اجر کو ضائع کرنے سے بچانا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان شرمندہ ہو جائے، یا ہماری بھوک اور پیاس ضائع ہو جائے، ہمیں اس کا اجر حاصل نہ ہو۔ تو اپنے دلوں کو ضرور پاک کرنا ہے۔ آج ہمارے پاس 22 شعبان ہو گئی ہے میرے خیال سے، ہے نا؟ تو ہمارے پاس 8 دن موجود ہیں۔ آج ہی سب سے ملاقات کریں، فون پہ بات کریں، اور اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے میرے بیٹے انس، اگر تو کر سکے تو اس دل کو ہر چیز سے صاف رکھ۔ اگر تو کر سکے، یعنی یہ بہت مشکل کام ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر تو کر سکے تو اس دل کو سب سے صاف رکھ۔ کس سے صاف رکھ؟ حقارت سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، نفرت سے، اور صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ اگر ہو سکے، اگر تو کر سکے تو اس دل کو سب سے پاک صاف رکھ، اور یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر سنت ہی عظیم ہے، لیکن جسے میرا نبی عظیم الشان کہے تو اس کی عظمت پھر کیا ہوگی؟ ہم تو اس عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے کہ دل کو پاک کر لیں۔ اور کیسے پاک کر لیں، کس طرح پاک کر لیں؟ آپ کو یاد ہے ام جمیل کا واقعہ؟ ام جمیل یاد ہے؟ کون ہے؟ ابو لہب کی بیوی کون ہے؟ ام جمیل۔ کیا واقعہ ہے؟ ہم سب کے علم میں ہے، بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو ام جمیل کیا کر رہی ہیں؟ ان کے راستے میں خاردار جھاڑیاں لا کے رکھ رہی ہیں۔ اور کہاں سے لا کے رکھ رہی ہیں؟ اتنی دور جنگل سے جا کے لاتی ہیں، اٹھا کے لاتی ہیں اور ڈالتی ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے، یا کبھی ان کے دروازے کے آگے گڑھا کھود دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر جائے، ان کو اذیت ہو، نعوذ باللہ۔ تو نفرت میں اتنی حد سے بڑی ہوئی ہیں، اور جب کچھ دن ان کے دروازے پہ کانٹے میسر نہیں ہیں تو اللہ کے نبی کیا کرنے جاتے ہیں؟ ہماری طرح ہو تو ہم کیا کہیں؟ بہت اچھا ہوا ان کے ساتھ کچھ ہو گیا، زندگی دنیا جیرن کی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش لاحق ہوئی کہ میری چچی کو کچھ ہو تو نہیں گیا، کہ میرے راستے میں کانٹے نہیں مجھے مل رہے ہیں۔ اور آپ ان کے گھر گئے، ان کی عیادت کی، ان کی خیریت معلوم کی۔ اس طرح دل کو پاک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہے، کہ جس نے تکلیف دی اسی کے بارے میں خیر خواہ ہیں۔ ہم انسانوں کا کیا، آج کل ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اگر ہم کریں محبت کے دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کیا ہم نے اپنے گھر میں ان کی سنتوں کو اپنایا ہوا ہے اور اپنے گھروں میں ان کو رائج کیا ہوا ہے؟ تو یہ جائزہ بھی لینا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی بندگی کس طرح کی جائے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے۔ دل پاک ہوگا، نظر پاک ہوگی، زبان پاک ہوگی، کان پاک ہوں گے تو عبادت کی لذت محسوس ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت زیادہ اپنانا ہے ہر معاملے میں۔ کیوں؟ کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ من احبنی کانا معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو کیا ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں؟ اس بات پر صرف سنتوں سے محبت کرنے کی بنا پر۔ تو سب سے بڑی عظیم الشان سنت اللہ کے نبی نے کیا کہی کہ اپنے دلوں کو پاک کر لو، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، نفرتوں سے، ہر چیز سے پاک کر لو اور جان لو کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں اور عام دنوں میں بھی ہر رات ایک گھڑی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ عام دنوں میں اور رمضان میں کیا فرق ہے ندا میں، ہمارے عمل میں؟ یہ بیچ میں کوشچن آپ لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ میری باتیں سن سن کے سو ہی جانا۔ عام دنوں میں اکثریت جو ہے تہجد کے وقت سو رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ رمضان کی تیاری ہم نے کرنی ہوتی ہے، سحری کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، تو ہم تہجد کے وقت کثیر تعداد میں لوگ اٹھے ہوتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک قدرتی موقع ہے تہجد ادا کرنے کا۔ تو سحری میں اتنی دیر پہلے اٹھ جائیں کہ آپ سحری تیار کر لیں، یا پہلے تہجد پڑھ لیں اس کے بعد سحری کر لیں، یا سحری کرنے کے بعد تہجد کی کم از کم 2 نوافل ادا کر لیں، اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ وہی چیز کہ میں نے کہا کہ لوٹ سیل لگی ہے رحمتوں کی اور برکتوں کی، بخششوں کی بھی، کہ جو چاہے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا لے، جو چاہے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کو بھی مانگ لے۔ تو یہ ساری چیزیں رمضان کا ایک دستور ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں اس کو ویلکم کرنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو دلوں کو پاک کرنا ہے، دل کو پاک کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہی کرنا ہے۔ اپنے علاوہ اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے، ٹھیک، تاکہ اللہ تعالیٰ کہ جو کرم، جو مہربانیاں، جو رحمتیں، جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں اس سے نہ صرف ہم فیض یاب ہوں بلکہ ہمارے ارد گرد کے سارے لوگ ہی اس سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا طلبگار ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری توفیق کے بغیر ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے۔ ضبط نفس سیکھنا ہے، نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے۔ آپ دیکھیں روزے کی حالت میں ہم کرتے ہیں نا کنٹرول، تو روزے کے باہر یعنی جب روزہ ختم ہو جائے گا اور جب رمضان گزر جائے گا تو اس کے بعد بھی اپنے آپ کو اسی ڈگر پہ لے کے چلنا ہے، اپنے راستے کو تبدیل نہیں کرنا۔ بے شک ہمارا دشمن آزاد ہو جائے، ہمارے اوپر وار کرے، لیکن 30 دن کی جو مشق اللہ تعالیٰ ہمیں کراتے ہیں وہ اتنی مضبوط مشق ہے کہ انسان چاہے تو اپنے دشمن سے بچ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ٹھیک، ایک مومن اور مسلم میں یہی فرق ہے نا۔ اسلام، ہم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، مومن کیا ہے؟ جو ولایت کے درجے میں فائز ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، وہ پلک جھپکنے میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے خلاف ہو یا اس کی مرضی کے خلاف ہو، وہ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے ہیں۔ تو نیتوں کو خالص کریں گے، کس طرح کریں گے کہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد، رمضان کے دوران تو ہم کر ہی رہے ہیں اللہ کے لیے، وہ تو ایک لاشعوری طور پر ہمارے اندر یہ میسج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان قید ہے، ہم دین فطرت پہ ہو جاتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب آج کل جیسے ہم دین فطرت میں نہیں ہیں تو نیتوں کو خالص کر لیں، اللہ تعالیٰ یہ کام میں کر رہی ہوں، میں گھر کی صفائی کر رہی ہوں تیرے لیے کر رہی ہوں، میں بچوں کے لیے کھانا پکا رہی ہوں تیرے لیے، رضا کے لیے پکا رہی ہوں، تیرا حکم ہے۔ تو ابھی سے ہی جب آپ اپنے آپ کو یہ میسج دیتے رہیں گے تو ہر کام نیکی میں شمار ہوتا رہے گا اور نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ اور سب سے پہلی چیز جس سے ہم سب اکثریت میں محروم رہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے روزے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں کی جاتی کہ روزے کی پابندی کیا ہے، شرائط کیا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ وہ علم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے ہر شخص کے لیے۔
تو رمضان سے پہلے ہی اپنے گھر میں ایک گیدرنگ کریں، اپنے اہل و عیال کو لے کر بیٹھیں اور انہیں بتائیں کہ بیٹا ان چیزوں سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، آپ نے ٹی وی نہیں دیکھنا، آپ نے ویڈیو گیمز نہیں دیکھنی ہے، آپ کا روزہ باطل نہیں ہونا چاہیے، اپنے روزے کی بھرپور حفاظت کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، جھگڑا نہیں کرنا، کسی کی شکایت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی گانے نہیں سننے، دیر تک نہیں سونا۔ ایک ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ ساری رات جاگا جاتا ہے اور پھر سارا دن سویا جاتا ہے، اور ریفرنس کیا دی جاتی ہے بات کہ سونا بھی عبادت ہے۔ تو چیزوں کو صحیح جگہ کوٹ کریں، صحیح طریقے سے کریں۔ اب فرض کریں آپ فجر کے بعد اگر کوئی سو جاتا ہے، ساری رات آپ جاگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں یا سحری کا اہتمام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، 5 بجے سے لے کے آپ 9 بجے تک بھی سوئیں تو آپ ہر جگہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ کوئی بھی دورہ قرآن اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جو فجر پڑھ کے سوئیں تو ظہر تک سو ہی رہے ہیں اور اپنی ساری محنت آپ نے ضائع کر دی۔ تو سونا کم ہے، بیچ میں دن اور رات میں اگر آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں، آپ 3 3 گھنٹے کی بھی نیند اگر آپ لیتے ہیں، 3 گھنٹے رات میں، جیسے رات کو سحری سے لے کے رات کو اگر آپ 12 بجے بھی سوئیں تو 3 بجے اٹھ جائیں، اور دن میں آپ تو ظہر کے بعد سو جائیں، اس وقت آپ 3 گھنٹے کی نیند لے لیں تو آپ کو کوئی زیادہ طبیعت میں خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ فائدہ کیا ہوگا کہ جتنا زیادہ ایکٹیو ہوں گے اتنی زیادہ کثرت تلاوت قرآن پاک کر سکیں گے، نیکیاں کر سکیں گے، نیکی کے کام کر سکیں گے، اذکار زیادہ کر سکیں گے۔ لیکن جب فجر پڑھ کے سو گئے، ظہر تک سوتے رہے تو آدھا دن تو یوں ہی گزر گیا۔ تو اپنے وقت کو مینیج کرنا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے، بہت زیادہ دسترخوان نہیں پھیلانا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جسم کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، تو یہ تصور رکھنا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے اپنے جسم کی۔ تو بچوں کو بھی یہ میسج دیں کہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ دسترخوان سجانے کا مہینہ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کم کھائیں، کم سوئیں، قیام اللیل کریں، تراویح قیام اللیل ہے، تو اس سے آپ کو پاور ملے گی۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ جتنی بھی غزوات ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سب رمضان کے مہینے میں ہوئی؟ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب رمضان کے مہینے میں ہوئی ہیں، اور جتنی قوت آپ کو رمضان میں ملتی ہے عام دنوں میں نہیں ملتی۔ عام دنوں سے روٹین سے زیادہ کام ہو رہا ہوتا ہے نا رمضان میں، تو کون وہ پاور دے رہا ہوتا ہے؟ وہ ہمارا کم کھانا کم سونا دے رہا ہوتا ہے۔ تو جب اپنے شکم کو بھر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عبادت کی لذت بھی گئی اور سب کچھ ختم۔ کوئی ایک دن آپ اہتمام کر لیں، جمعے کا دن خاص کر لیں، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، سید الایام ہے، اس دن افطاری اچھی طرح اہتمام کر لیں اور لوگوں میں تقسیم بھی کر دیں۔ ایک وقت کا کھانا کم کرنے کی مشیت منشا اللہ تعالیٰ کی یہ تھی کہ آپ دوسروں کو دے دیں، تو ہمارا بجٹ تو رمضانوں میں باقی مہینوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر زکوٰۃ کیسے نکالیں ہم اپنے جسم کی اور اپنے مال کی؟ اگر ہم زکوٰۃ نہیں بھی نکال رہے، اگر فرض کریں کسی کا ایسا نصاب نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، لیکن وہ ایک وقت کا کھانا تو دے سکتا ہے نا۔ فرض کریں میرے گھر میں 4 لوگ ہیں، 4 لوگوں کا کھانا اگر میں نے دوپہر کو روکا ہے تو وہ 4 لوگوں کا کھانا میں روزانہ کسی کو دے سکتی ہوں، اتنی اماؤنٹ میں دے سکتی ہوں۔ لیکن اگر میں شام کو افطاری کے دسترخوان پہ وہ مزید 4 لوگوں کا بجٹ خرچ کر دوں گی تو میں اس نیکی سے محروم ہو جاؤں گی۔ عام روٹین میں ہم 4 لوگ صبح کھا رہے ہیں، دوپہر کھا رہے ہیں اور رات کو کھا رہے ہیں۔ رمضان کا کیا مقصد ہے؟ آپ صبح کھائیں اور شام کو کھائیں، جو درمیان میں دوپہر کا 4 لوگوں کا کھانا ہے وہ آپ آگے 4 لوگوں کو دے دیں۔ اس نیت کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ رمضان کو گزارنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور بات یہی ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے اتنا زیادہ ہی اجر اور ثواب ملے گا، اتنا زیادہ ہی تقویٰ حاصل ہوگا۔ تو نماز کو بھی بے روح رسم کے بجائے اپنے رب سے ملاقات اور گفتگو سمجھ کے کرنا ہے۔ اور رمضان میں ہمیں نماز کی لذت محسوس ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ شیطان نہیں ہے۔ عام دنوں میں ہم کیوں نہیں اس لذت کو محسوس کر پاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سمجھ لیں آج سے ہی روزہ ہے، پریکٹس شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو نماز کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ کتنی ساری حدیث ہیں کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور کسی نے سوال کیا ایک عالم سے کہ کثرت ہے نمازیوں کی لیکن پھر بھی بے حیائی بھی ہے اور فحاشی بھی ہے اور گناہ کے بھی سارے کام ہیں، تو وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو رب سے ملاقات سمجھ کے حاضر ہو، فرض کریں اب فجر کا میں نے آغاز کیا، اللہ سے ملاقات کی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے ظہر میں پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو کیا میں کوئی ایسا کام کروں گی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو؟
جو یہ جان لے کہ میری پیشی ہے، نماز کو پیشی سمجھ لیں اللہ کے سامنے، کہ میں نے اللہ کے سامنے بھی ظہر میں کھڑے ہونا ہے۔ بظاہر وہ مجھ سے پوچھ نہیں رہا کہ میں نے دن کیسے گزارا ہے، لیکن میں تو کھڑی ہو رہی ہوں نا اس کے سامنے، تو میں سر جھکا کے ندامت کے ساتھ کھڑی ہوں کہ بس غافل ہو کے کھڑی ہوں۔ اور جب ہمارے ذہن میں یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو میرے عمل سے، میرے کردار سے، میرے ہاتھ سے، میری زبان سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ میں اللہ کے آگے شرمندہ ہوں، تو کیا نماز آپ کو بدلے گی نہیں؟ تو اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے معاملات نہیں بدل رہے ہیں، تو وہ اپنی نماز کا جائزہ لے، بجائے اس کے کہ وہ نماز کو الزام دے کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں بدل رہا۔ کیوں نہیں بدل رہا؟ کیونکہ آپ کی اپنی نیت نہیں بدلی ہے۔ کتنے نمازی ہیں آج کل، تو دیکھا جائے 80% لوگ ایسے ہی ہیں جو عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ پٹھانوں کو دیکھ لیں، ان کی میرے خیال سے کسی بچے کی نماز نہیں قضا ہوتی، بہت باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن معاملات میں، سودی کاروباروں میں بھی پٹھان کثرت سے آ گئی۔ وہ شاید ایک ہی گناہ ہے، ورنہ میں نے پٹھانوں میں بہت ساری خوبیاں ہی دیکھی ہیں زیادہ۔ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، صلہ رحمی بہت کرتے ہیں، کسی ایک کو کوئی پریشانی ہو تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں جڑ کے۔ لیکن کیا ہے، کہیں نہ کہیں ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ کہیں مجھ میں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں بھی کہہ رہی ہوں اچھا میں جلدی سے عشاء کی نماز پڑھ لوں، پھر سکون سے بیٹھ کے ڈرامہ دیکھوں گی۔ اب ڈرامہ، یا پھر کیا ہے کہ پہلے ڈرامہ دیکھ لیں پھر سکون سے نماز پڑھ لوں گی، تو حرام کام تو ساتھ چل رہا ہے نا۔ جب ہم نے وہ حرام کام کر لیا، کیوں محرم اور نامحرم کا فرق کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسجد میں صحابہ کرام سے کہ بہترین عورت کون ہے، حضرت علی نے کس سے سوال کیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا سے، کہ بہترین عورت کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا جواب دیا؟ کہ بہترین عورت وہ ہے جس کو کسی نامحرم نے نہیں دیکھا اور جس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ میں بائیں میں ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اگر میں اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی ہوں تو وہ تقویٰ نہیں حاصل ہوگا، وہ پردہ نہیں ہے۔ پردہ کیا ہے؟ میری نظر بھی کسی کے اوپر نہ پڑے۔ لیکن کیا آج ہم اپنے ٹی وی ایکٹرس کو بہت اچھی طرح نہیں جانتے؟ اپنے کیا، باہر دوسرے ملکوں کے بھی، انڈیا کے کریکٹرز، ان کے فلمی ہیروز ہیروئنس، سب کے نام ہمیں یاد ہیں، ہم انہیں اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں، فوراً ہی نام ہوتا ہے۔ اور آج کل کی بچی، میری بھانجی، وہ کوئی ایکٹر ہے، کس کا نام لے رہی، پتہ نہیں، کوئی بسکٹ کا ایڈ تھا، اس میں کہتی آپ نے دیکھا مہوش نے کپڑے کیسے پہنے ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا کون مہوش؟ وہ بسکٹ کا کوئی ایڈ تھا، تو وہ کہتی اچھا اب میں دکھاؤں گی آ کے۔ جب میں نے وہ دیکھا بسکٹ کا ایڈ، وہ مہوش حیات کوئی کریکٹر ہے، تو یعنی کہ ایک بچی، اس کے آگے یہ تعارف اتنا زیادہ۔ ہمیں شاید اپنے رشتہ داروں کے نام اتنی اچھی طرح یاد نہیں ہوتے ہیں جو دور کے کوئی جان پہچان ہو۔ یا ویسے ہی آپ دیکھ لیں، ہم اپنا اگر ایمانداری سے جائزہ لیں، ہمارے صحابہ کرام، صحابیات، ہمیں کب ان کے نام یاد ہیں؟ تو بات کیا ہے، ہماری محبت، ہمارا میلان، ہماری رغبت کس طرف ہے؟ ایک تو یہ دجال ہے ہی نا، سوشل میڈیا ایک دجال ہے جو بار 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 آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ تو ایک چیز سیف ہے کہ آپ نے اس چیز کو امیجن نہیں کیا کہ کوئی چیز اگر آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا، کوئی چیز آپ نے دیکھ لی، چاہے وہ نیوز ہے، چاہے وہ ڈرامہ ہے، یا ویسی کوئی ایڈ ہے، اور آپ نماز پڑھیں، کچھ پڑھیں، تو آپ کے دل میں وہ کلپ چل رہا ہوتا ہے۔ ذہن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا، کوئی سالوں پہلے بھی اگر آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، تو وہ فوراً آ جاتا ہے۔ جیسے ماضی میں ہم بچپن میں ہم بھی گانے سنتے رہے، آج کوئی نعت اگر اس گانے کی طرز پہ ہو تو ذہن میں وہ ہیرو ہیروئن آ جاتا ہے، وہ سارا منظر آ جاتا ہے کہ نہیں یہ تو گانا تھا۔ میرے ساتھ ایک دو دفعہ ہوا ہے کہ نہیں یہ تو گانا ہے، یہ نعت کیوں بنائی گئی ہے؟ تو کتنے سال پہلے دیکھا ہے، اب شاید میں یاد کرتی تو یاد آتا، لیکن وہ جب ایک دھن وہ چلی تو ذہن میں فوری طور پر دماغ نے اس کو کیپچر کر لیا کہ یہ چیز ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں۔ اور جب انسان کی موت کی گھڑی ہوتی ہے نا، اس وقت وہ وہی چیزیں اس کی زبان پہ آ رہی ہوتی ہیں جس کی توجہ جو اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو انسان اپنی موت کو ہی یاد کر کے اگر کام کر لے کہ موت کے وقت میرے دماغ میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہوں گی، جو چیز میں کرتا جا رہا ہوں، کرتا جا رہا ہوں۔ جو حدیث ہے کہ مرنے والا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست کیوں کہا؟ کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے دوستی، دوست سے، اس کے ساتھ ہمارا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، ہم بہت سی چیزیں وہ شیئر کرتے ہیں جو ہم گھر والوں سے نہیں کر پاتے۔ تو دوست جس دین پہ ہے، جس طریقے پہ ہے، دین کا مطلب ہے طریقہ۔ اب میں مر رہی ہوں، جس کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ ہوگی نا، میرے ذہن میں وہی ساری چیزیں آ رہی ہوں گی۔ تو اگر وہ دیندار نہیں ہے تو پھر میری موت بھی دینداری کی حالت میں نہیں ہوگی۔
ان احادیث کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہماری محبتیں کہاں ہیں، ہماری مصروفیات کہاں ہیں، ساری کی ساری دنیا میں ہی لگ رہی ہیں. تو کثرت کے ساتھ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اور سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی سنتوں کے ذریعے سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے دراصل مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی ہے وہ کہاں ہوگا؟ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو یقیناً ہم سب کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. دنیا میں ہم کتنا ترس رہے ہوتے ہیں نا کہ کہیں خواب میں ہی ہمیں وہ چہرہ نظر آ جائے. کتنی طلب ہے ہمارے اندر، لیکن یہ طلب چند لمحوں کی ہوتی ہے. کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے جو ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں ہمارا زیادہ تر وقت کہاں گزر رہا ہوتا ہے؟ سب دنیا کے لیے لگا ہوا ہے. دنیا اتنا بڑا دجل ہے کہ اس نے آخرت کو چھپا دیا ہے، آخرت اس کے اوپر غالب ہو گئی ہے. تو آخرت کو سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی سے، آج سے پریکٹس کرنی ہے. سمجھ لیں ہمارے رمضان آج سے شروع ہو گئے. آج سے میں روزے کی حالت میں ہوں. میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. اور رمضان کی جو اہمیت ہوئی ہے، جو ابھی بالکل آغاز میں ہم نے سیکھا کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام ہے، بھٹی ہے، گناہوں سے صاف کرنے والی ہے. تو اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کے نزول کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے. اگر قرآن کا نزول نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بیت المعمور سے قرآن اکٹھا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا شب قدر میں. وہ شب قدر بھی ہمیں رمضان کی آخری راتوں میں میسر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ بہترین رات ہے الفن شہر، ہزار مہینوں سے. 1000 مہینے آپ عبادت کرتے رہیں اور اس ایک رات کو عبادت کریں تو وہ دونوں برابر ہیں. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے جو ہمیں رمضان میں حاصل ہوتا ہے. جو رمضان کی اہمیت قرآن کی وجہ سے، اسی لیے رمضان میں تراویح کا اور دورہ قرآن کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. اگر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، تو ہدایت نہیں ہے. اور ہدایت نہیں ہے تو پھر علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھنا مطلوب نہیں ہے. تو دورہ قرآن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. جس کو جہاں سے جو سروس میسر ہو، تراویح کی صورت میں، دورہ قرآن کی صورت میں، اس کو ضرور حاصل کریں اور اس کے لیے خاص طور پر وقت نکالیں. قرآن کو سمجھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ آج ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں وہ بدترین دور ہے، فتنوں کا دور ہے. فتنے یوں برس رہے ہیں جیسے آسمان سے بارش برستی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ فتنے اس طرح نازل ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں، ایک کے بعد ایک گرتا چلا جاتا ہے. اور آج ہم سب ان تمام مسائل کا شکار ہو چکے ہیں. کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم قرآن پہ جڑ جائیں؟ سورہ حدید آیت نمبر 16. آپ گھر جا کے اس کا ترجمہ ضرور ملاحظہ کریں، عربی پڑھیں، لکھ کے اپنے گھروں میں لگا لیں. سورہ الحدید آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، ہم اسلام لانے والے مخاطب ہیں، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے اس ذکر سے جو اس نے حق کے ساتھ نازل فرمایا ان کے دل پسیج جائیں، خشیت سے جھک جائیں؟ کیا ہمارے اوپر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، یہ ایک ڈانٹ کا انداز ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کیا ان کے اوپر اب تک ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جائیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں؟ اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی اور ان پر ایک طویل مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ فاسق ہو گئے. تو کیا اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، آج ہم اس مقام پر نہیں کھڑے کہ ہمارے اوپر بھی قرآن نازل ہوئے کتنا سال ہو گئے؟ 2000 سال ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر حق کے ساتھ نازل کر دیا، کلام اتار دیا، ہم نے کتنا اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا؟ کیا ہم کر سکے ہیں؟ ابھی تک ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کر سکے.
ہم جان ہی نہیں سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کیوں نازل کیا ہے، عظمت کیا ہے اس قرآن کی۔ صرف اتنی ہے کہ اسے بہت خوبصورت سے جلدان میں لپیٹ کے، خوشبو میں لپیٹ کے اونچے مقام پہ رکھ دیا جائے۔ کیا ہم اس کے ساتھ بلندی حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اونچا مقام نہیں حاصل کر سکتے؟ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول، جب وہ شام کے علاقے میں بیت فلسطین کس کے چابی لینے گئے مسجد اقصیٰ کی، تو ان کا غلام انہیں کیا کہہ رہا، آپ لباس بدل لیں، اور آپ نے کیا فرمایا جواب میں؟ اپنا کرتا پکڑ کے کہا کہ ہم وہ لوگ تھے جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا، ہمیں یہ عزت اسلام سے ملی ہے، قرآن سے ملی ہے، ایمان سے ملی ہے۔ آج کیوں جانتے ہیں ہم حضرت عمر کو؟ آج ہم کیسے جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت علی کو، صحابہ کرام کو؟ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بدلا۔ جو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، انہوں نے اسے لبیک کہا اور اپنے عمل اور کردار کو اس کے حساب سے بدلا، اسی کے مطابق زندگی گزاری۔ تو آج پوری دنیا انہیں جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ آج کا مسلمان کیوں ذلیل اور خوار ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ ہم ذلیل ہیں، پست ہیں، خوار ہیں۔ جب تک ہم قرآن کو اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں نہیں لائیں گے، ہم اس وقت تک بلندی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے قرآن کو اونچا نہیں رکھنا، ہم نے اسے اپنے سینے سے لگا کر خود اونچے ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا بے مثال کلام ہے، اور یہ زندہ جاوید معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، ہر دور کے لیے۔ اس کی ہر آیت جو آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں، کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آج ہی نازل ہوئی ہے؟ کتنے مسائل میں آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ مجھے میرے سوالوں کا جواب مل رہا ہے اس آیت میں، لیکن کس کو مل رہا ہے؟ جو کھول کے پڑھ رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جنہوں نے سجا کے اپنے گھروں میں رکھ دیا، ان کو اس سے کیا ہدایت حاصل ہوگی؟ رمضان کا بھی اگر ہمیں میسج مل رہا ہے تو کون دے رہا ہے؟ وہ قرآن ہی بتا رہا ہے نا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کیا ہے رمضان، کیا ہے قرآن؟ کھول کے دیکھیں گے کبھی تو ہمیں توفیق حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر چلائے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ابھی دورہ قرآن اٹینڈ کرنا ہے، اس کے بعد یہ نیت کر لینی ہے کہ میں نے ایک ایک آیت کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھا یا پڑھا، اس نے قرآن کو ایسے ہی لیا جیسے اس نے مجھ سے براہ راست قرآن لیا۔ کیا ہم اپنے آپ کو ان خوش بختوں میں شامل نہیں کر سکتے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمصافہ قرآن سیکھا ہے؟ ہم چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں، بات تو ہماری چاہت کی ہے، ہماری مشیت کی ہے۔ تو قرآن سے جڑنا ہے، کثرت سے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا حفظ ضرور کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے، وہ بالکل ایک ویران گھر کی مانند ہے۔ ویران گھر جس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوتا۔ تو اپنے دلوں کو ویران نہیں کرنا، اور اس کا آغاز کریں سورہ رحمان سے۔ آسانی کیا ہوگی؟ کتنی آیات ہیں سورہ رحمان کی؟ 83 آیات ہیں۔ اس میں سے ایک آیت 41 ٹائمز آئی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پیچھے کتنی بچ گئی؟ 40 ہی بچی نا۔ انسان کو ایک میسج آتا ہے کہ یہ تو میں آسانی سے کر لوں گی، اور چھوٹی چھوٹی آیتیں وہ کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمتوں کو، برکتوں کا نزول فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن حفظ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ جنت میں جو داخل ہو جائیں گے، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ جتنا انسان چڑھتا جائے گا اتنا اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، اور وہ جنت اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے آغاز کریں گے، چاہے پارہ 30 ہی حفظ کر لیں، پیچھے سے صورتوں کو یاد کرنا شروع کر دیں، حفظ کرنا شروع کر دیں، اپنی نمازوں میں ان صورتوں کو داخل کرتے چلے جائیں، کیونکہ یہ بہترین مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا، اس کے چیلوں کو بھی قید کر دیا، ہمیں وقت کی برکت دے دی۔ ہم رات کو جاگ کر، اگر ہم سحری میں آنکھ کھلنے کے ڈر سے نہیں سو رہے ہیں، تو ہم ان صورتوں کو حفظ کر سکتے ہیں۔ تراویح کریں، قیام اللیل ہو گیا، قرآن کا ذکر بھی ہو گیا، پھر کوئی ایک صورت آپ
پوری رات اس کو رٹتے رہیں، ریوائز کرتے رہیں، اس کے بعد فجر کی نماز میں آپ اسے داخل کر دیں، اگلے دن ساری نمازوں میں اس صورت کی تلاوت کریں تو وہ پکی ہو جائے۔ پھر ایک رات کریں تو آپ دیکھیں آپ کو 30 راتوں میں یا 29 راتوں میں 29 صورتیں یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ضرور توفیق مانگتے رہیں، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج ہم سورہ فاتحہ کو بھی اس میں ایڈ کریں گے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورہ الفاتحہ، اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی مختصر صورتوں میں سے ہے۔ اس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا گیا ہے۔ اساس القرآن کا مطلب ہے قرآن کے لیے جڑ، اس کی بنیاد یا اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا ایک نام الکافیہ بھی ہے، یعنی کفایت کرنے والی ہے، الشافیہ بھی ہے، یعنی یہ شفا دینے والی ہے، اسے آیات شفا بھی کہا جاتا ہے۔ تو ویسے تو یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس کا اسلوب دعائیہ ہے، یعنی دعا کا انداز اللہ رب العزت نے سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا تلقین فرمائی کہ جب تم مجھ سے مخاطب ہوا کرو، جب میرے حضور حاضر ہو تو اس طرح کہا کرو۔ ٹھیک ہے، کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح کلام کریں۔ کس طرح کریں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ سورہ فاتحہ کا پہلا حصہ ہے۔ 3 حصے ہیں اس سورت کے۔ ترجمہ کیا ہے کہ کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے، یا تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور مالک ہے، بہت رحم فرمانے والا، نہایت مہربان، جزا اور سزا کے دن کا مالک اور مختار ہے۔ تو الحمدللہ یہ خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی خبر کیا دی کہ جتنی بھی تعریف چرند پرند انسان زمین و آسمان کر رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی تعریف دراصل اس کے خالق کی تعریف ہوتی ہے، چاہے وہ حمد ہے، تعریف ہے، شکر ہے۔ کچھ احادیث کے مطابق حمد بھی عبادت ہے، شکر بھی عبادت ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آیات قرآن میں آتی جائیں گی اس کی وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ خبر ہمیں کیا دی کہ تمام تعریف، تمام حمد، تمام شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، الحمدللہ۔ پھر اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، اور اس کی صفت کیا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو نوٹ کیجئے کہ جب ہم قرآن سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ دونوں نام اس میں بھی آتے ہیں۔ تو الرحمن اور رحیم کیا ہے؟ الرحمن اور رحیم ان دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی رحمت میں دوام بھی ہے، اور ایک دریا کی طرح مستقل رواں دواں ہے۔ تو کتنے نام ہمیں یہاں پہ تعارف ہوا اللہ کے؟ ایک اللہ، ایک الرحمن اور ایک رحیم۔ تو لفظ اللہ میں 3 مفہوم ہے۔ وہ پہلا مفہوم کیا ہے کہ ایسی ہستی، اللہ وہ ذات، وہ ہستی جس کی طرف اپنی تکلیف اور مصیبت رفع کرنے کے لیے یا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے، کس لیے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، یا ہمیں کوئی ضرورت درپیش ہے تو اللہ جس کی طرف رجوع کیا جائے وہ اللہ ہے۔
دوسری اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ وہ ہستی، وہ ذات جس سے شدید محبت ہو، محبت کی شدت ہو، تو وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ۔ یعنی اللہ کے معنی میں محبت کی شدت ہے، اور شدت میں بھی مبالغہ ہے، یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور تیسری وہ ہستی لفظ اللہ میں جس ہستی کا تعارف اس تک ادراک ناممکن ہو۔ کسی حد تک تو تعارف ہے، لیکن مکمل تعارف ہمیں نہیں ہے کہ اللہ کون ہے۔ جس طرح الرحمن اور رحیم کو ہم مثالوں سے تو واضح کر سکتے ہیں، لیکن اس کی رحیمی کتنی زیادہ ہے ہم اس کو ناپ ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ کی رحیمی کو ناپا جا سکے۔ تو سب تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اور کیا ہے؟ مالک یوم الدین، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، وہ مختار مطلق ہے۔ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کے فیصلے فرمائے گا۔ وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کا زور نہیں چلے گا، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا، دنیا میں بھی وہ مالک ہے اور آخرت میں بھی مالک ہے۔ دوسرا حصہ سورہ فاتحہ کا وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہ آیت اس صورت کی بالکل مرکزی آیت ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ کہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ کون سی گرامر کے حساب سے؟ یہ مضارع ہے، ہم کرتے ہیں، نستعین ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں۔ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ کیا ہم اپنے اس دعوے پر سچے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم عہد و پیمان کر رہے ہیں، اس سے وعدہ کر رہے ہیں، ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تیری بندگی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن کیا کر رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے نفس کو بھی غلام بنایا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے کسی اور کی یہ غلامی قبول کی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا آسان نہیں ہے، لہٰذا بندگی کا عہد کرنے کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ اپنی پناہ دے رہے ہیں اور کیا سکھا رہے ہیں؟ اے اللہ، میں تیری بندگی تو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، لیکن اس بندگی میں مجھے تیری مدد چاہیے۔ اگر تیری توفیق نہ ہو تو میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو جب ہم یہ حصہ پڑھیں آیت کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اپنے اوپر ایک خاص کیفیت کو طاری کر لیں، اور وہ کیفیت کیا ہو کہ انسان لرز جائے، اس کے اوپر کب کبھی طاری ہو جائے کہ اللہ میں تیری بندگی کا وعدہ تو کر رہی ہوں، میں نے ارادہ بھی کر لیا کہ تیرا بندہ بن کے زندگی گزاروں گی، تیری جناب میں اس بات کا اقرار بھی کر رہی ہوں، لیکن اے اللہ میں تیری مدد کی محتاج ہوں، تیری توفیق ہوگی، تیری طرف سے آسانی ہوگی، تیرا تعاون ہوگا، تیری نصرت آئے گی، تبھی میں اپنے دعوے میں سچی ہو سکوں گی، ورنہ نہیں ہو سکوں گی۔ تو اس دعوے کی تصدیق کیا ہے کہ میرا سارا دار و مدار، جو بھی میں عمل کر رہی ہوں، جو بھی میرا کردار ہے، جو بھی نیکی کا کام میں کر رہی ہوں، وہ تیرے اوپر توکل کر کے تجھ سے مدد کی امید کے بھروسے سے کر رہی ہوں، اور تیری ہی مدد کے سہارے میں اتنی بڑی بات کر رہی ہوں کہ میں صرف تیری بندگی کر رہی ہوں اور آئندہ بھی کرتی رہوں گی۔ یہ کیا مضمون ہے جو ہم عشاء میں پڑھتے ہیں وتر میں؟ اللہم انا نستعینک و نستغفرک، کہ اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے ہی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اگر ہم اس کو بھی ساتھ ہی اگر دیکھ لیتے ہیں سورہ، اس کو دعائے قنوت کو، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک ولا نکفرک۔ کتنا پیارا جملہ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، ہم تیرا شکر ادا کریں گے اور ناشکری نہیں کریں گے۔ یہ عہد کرتے ہیں ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے، لیکن کیا ہم اس عہد کو پورا کرتے ہیں؟ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ مَن يَفْجُرُكَ، جو فاجر ہے،
جو تیرا نافرمان ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ ہم روز اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، کیا ہم چھوڑتے ہیں؟ کیا ہم اس وعدے میں سچے ہیں؟ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ پاک ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَکَ نُصَلِّ، اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ، تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْکَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ، اور ہم تیری طرف کوشش کرتے ہیں اور ہم حاضری دیتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَکَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَکَ، اور ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَکَ بِالْکُفَّارِ مُلْحِقٌ، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ کافر کون ہے؟ جو انکار کرنے والے ہیں۔ تو کیا اس ساری دعا میں ہم بھی اقرار کے بعد انکار نہیں کرتے؟ اور ہم یہ گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ بے شک تیرا عذاب انکار کرنے والوں کو پہنچ رہا ہے، پہنچنے والا ہے، جس میں غیر یقینی نہیں ہے کہ شاید نہ پہنچے۔ تو عبادت ہم بہت تفصیل سے یہ بہت مرتبہ کر چکے ہیں کہ بندگی غلامی کیا ہے، اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے کہ اب میں آزاد ہوں اس کے بعد میں غلام ہوں۔ نہیں، غلام 24 گھنٹے کا غلام، چاہے دن ہے چاہے رات ہے، ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم صرف نماز کی حالت میں ہی غلام ہوتے ہیں یا روزے کی حالت میں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اپنے آپ کو آزاد تصور کر رہا ہے وہ غلامی کا حق نہیں ادا کر رہا۔ اللہ کو 24 گھنٹے کی غلامی مطلوب ہے۔ تو اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے۔ اور آپ دیکھیں اگر اس دعا کو آج، اگر ہو سکتا ہے پہلی دفعہ بہت سے لوگ اس کا ترجمہ سن رہے ہوں، جن کو نہیں پتا ہو، جن کو عربی سے کوئی بھی سوہا ہو، کوئی علم سوجھ بوجھ نہیں ہے، اور جن کو ہے، کیا لرزہ طاری ہوتا ہے دعائے قنوت پڑھتے ہوئے؟ یا اب ہو جانا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں، کتنے بڑا جملہ بول رہے ہیں اور کہہ کس سے رہے ہیں۔ تو پوری دعائے قنوت اور صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک آیت اور دعائے قنوت دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ وہاں تو ہم تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ جو فاسق کے فاجر ہیں ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، تیرے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تجھے ہی سجدہ کر رہے ہیں، تیری نافرمانی نہیں کر رہے نہ، اور تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، ناشکری نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے بھی تو تیرا عذاب تو پہنچنے والا ہی ہے۔ تو اگر آج سے ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، یاد کرنے اس ترجمے کو، تو ایک لمحے کے لیے انسان رکے گا اور سوچے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور کس سے کہہ رہی ہوں، وعدہ بھی ہم کس سے کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہی مضمون ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک آیت سورہ فاتحہ کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلی تعریف میں گزر گیا، دوسرے میں ہمارا دعویٰ، ہماری دلیل اور اللہ سے مدد کی توفیق۔ تیسرا حصہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی، اور ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ تو مغضوب ہو اور نہ ہی جن پر تو گمراہ ہوا۔ تو اب ایاک نستعین کی تشریح ہے جو ان آیتوں میں آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مدد کیا طلب کر رہے ہیں؟ ہمیں اللہ سے کیا مدد چاہیے؟ پیسہ چاہیے، دولت چاہیے؟ نہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو ہدایت کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے، کہ بتا دیا راستہ یہ ہے، جیسے آج مجھ سے کوئی پوچھے ایڈن چوک کا راستہ، جی یہاں سے آتا ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ وہ راستہ دکھا دیا جائے، کہ میں ساتھ چل کے بتا دوں کہ آپ اس سڑک پہ کھڑی ہو جائیں، سیدھی جائیں، آپ کو وہ ایڈن چوک مل جائے گا۔ ہدایت کا دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ ہدایت کا کیا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے چلا دیا جائے، کہ میں ہاتھ پکڑ کے اس بندے کو، اس بندی کو پہنچا دوں، یہ ہے ایڈن چوک۔ تو ہدایت میں یہ تینوں چیزیں ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، کیا کہ ایک تو ہمیں ہدایت دے دے، راستہ بتا دے، دوسرا سیدھے راستے کو دکھا دے، تیسرا درجہ کیا ہے کہ تو ہمیں چلا بھی دے، کہ ہم چل نہیں پائیں گے کیونکہ دشمن ہمارے ساتھ ہے، ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ وسوسے بھی ڈالے گا، وہ گمراہ بھی کرے گا، وہ گرائے گا بھی، وہ راستہ بھی گم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو کیا کر کہ تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر چلا بھی دے۔
اور اس سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ کتنی پیاری دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی، اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، یعنی ہمیں اسلام کے لیے شرح صدر عطا فرما۔ پھر صراط مستقیم کی بھی ڈبل وضاحت ہے۔ کون سے راستہ؟ اس کی وضاحت دو طرح سے ہے، ایک مثبت ہے، ایک منفی ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھا راستہ ہے، ایک برا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کن پر انعام کیا، اس کی تفصیل ہم سورہ نساء میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ آیت نمبر 39 کے حصہ، سورہ نساء کا آیت نمبر 29 من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کا انعام کا ثبوت کیا ہے کہ آج بھی ان کا ذکر خیر باقی ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی خوبصورت رفاقت ہے، جس رفاقت کو ہم طلب کر رہے ہیں تو انعام فرما، تو یقیناً اگر ہمیں انہی لوگوں سے محبت ہوگی، انہی کے مطابق ہم طرز زندگی گزار رہے ہوں گے، انہی کو ہی ہم نے آئیڈیل بنایا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ آخرت میں بھی ہمارے رفیق ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وحسن اولئک رفیقا، کہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں، کون؟ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں صراط مستقیم کی۔ صراط مستقیم کے دو حصے، ایک وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اب دوسرا کون سا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ وہ راستہ یا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ اب صراط مستقیم سے جو بھٹک گئے وہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جن کے اوپر ہدایت آ گئی اور انہوں نے خود انکار کر دیا، ٹھیک ہے، غیر المغضوب، جن پر تو غضبناک ہوا، کون ہے؟ یہود و نصارہ، جنہوں نے انکار کیا، جو ہم پورے قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، کہ جن کے پاس اللہ کی دعوت پیش کی گئی انہوں نے سنا، سمجھا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ ذلیل و رسوا ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ دوسرے کون ہیں؟ ولدالین، کہ جنہیں توفیق ہی نہیں ہوئی، جن تک راہ ہدایت کھلا ہی نہیں، جن کی نیت تو غلط نہیں تھی انکار کرنے کی، لیکن ان کو شرح صدر نہیں ہوا، ان تک علم نہیں پہنچا، وہ گمراہ ہی رہ گئے۔ تو دونوں گمراہیوں سے ہم نے اللہ کی پناہ طلب کر دی، ایک چیز جو صحیح علم ہم تک پہنچا ہی نہیں، وہ آگے کون آگے؟ وہ ضالین، جو گمراہ ہیں، کہ جنہیں وہ علم پہنچا ہی نہیں کہ وہ اس کو دیکھتے، سنتے، سمجھتے اور قبول کر لیتے۔ لیکن پہلے درجے میں کون ہے؟ جن کے پاس علم آ گیا، دیکھ لیا، سن لیا، نشانیاں دیکھ لی، لیکن انکار کر دیا۔ تو یہاں پہ ہم نے دونوں گمراہیوں سے اللہ سے مدد طلب کی کہ سیدھا راستہ تو نے ہمیں دکھانا ہے، نہ صرف دکھانا ہے، بتانا ہے، چلانا بھی ہے، اور پھر کون سا راستہ؟ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ ان دو لوگوں کا راستہ نہیں بتانا جن تک علم پہنچا ہی نہیں، جن کو آشنائی حاصل نہیں ہوئی، یا ان لوگوں کا جن کو یہ ساری آشنائی مل گئی، علم حاصل ہو گیا، انہوں نے جان لیا، سمجھ لیا، لیکن انہوں نے اپنے نفس کو قبول کرتے ہوئے یا اپنے آباء و اجداد کی اپنی تقلید میں اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ہمیں اس راستے پر مت چلانا۔ تو سارے راستے اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیے، اور آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں یہ دعا سکھا دی۔ اگر وہ نہیں سکھاتا تو ہمیں شاید یہ شعور ہی نہ آتا کہ ہمیں اللہ سے مانگنا کیا ہے۔ تو جتنے بھی راستے تو نے بتائے ہیں ان میں تو ہمیں اس راستے پر چلا جو صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، انبیاء کا ہے، جن کا دنیا میں بھی ذکر خیر باقی ہے اور آخرت میں بھی وہ انجام کے حساب سے بہترین ہوں گے۔ تو سورہ فاتحہ کے حوالے سے ایک حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا نام الصلاۃ یعنی نماز رکھا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں،
وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وَسَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال اللہ تعالی حمدنی عبدی وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی۔ میں آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں، وہ لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان برابر دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، یعنی میرا شکر ادا کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری ثنا کی، یعنی میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور میری بڑائی بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہی روز جزا کا مالک ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، یعنی جب انسان یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اس کا مطلب ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو گویا یہ پہلا حصہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی ایک جیسا ہے، اور میں نے اپنے بندے کو وہ عطا کیا جو اس نے مجھ سے مانگا۔ تو ہم نے کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ٹھیک، گویا یہ حصہ ایک قول اور قرار ہے، ایک عہد ہے، ایک میثاق ہے۔ میثاق کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، کہ ایک پختہ عہد جسے باندھا جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے مجھ سے جو کچھ طلب کیا میں نے وہ اسے عطا کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پورا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اور بندے کے درمیان مشترک، یوں کہنے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہاتھ ملایا۔ ٹھیک، یہ ہینڈ شیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ ملا کے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، طلب کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پورا حصہ بندے کا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سینٹر میں ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلے والا سارا اللہ تعالیٰ کا، اور اس بعد والا سارا کا سارا بندے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں نے اپنا حصہ لے لیا، اب میرے بندے نے جو مجھ سے طلب کیا میں نے وہ سارا کا سارا اس کو عطا کر دیا۔ لیکن کب عطا ہوگا؟ جب ہم ایک شعوری کیفیت کے ساتھ علم حاصل کرنے کے بعد اس کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے اب ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اور وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ کوئی معاملہ ہے، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کر رہے ہیں، اس کی بندگی کر رہے ہیں، ہم اپنے اس معاملے کو اس طرح انجام دے رہے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو آج سے جب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی نماز میں اس کو پڑھیں گے
تو پھر کیا کریں گے؟ اس شعوری کیفیت کے ساتھ سورہ فاتحہ کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اپنے اس عہد کو ایاک نعبد و ایاک نستعین تجدید کریں گے اس کی، اور کوشش کریں گے، اللہ سے توفیق مانگیں گے کہ اب سے میرا ہر معاملہ، چاہے وہ دنیا سے متعلق ہے، میری ذات سے متعلق ہے، میرے والدین سے، میرے شوہر سے، میرے ماں باپ سے، میرے اہل و عیال سے، اور خاص اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ، وہ میں تیری ہی مرضی کے مطابق کروں گی۔ کیونکہ اگر ہم نیکی بھی کریں گے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے نا۔ اب اگر مجھے کسی کی مدد کرنے کے لیے فنڈ ریز کرنا ہے تو وہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق کروں گی، نہ کہ میں کوئی میوزک کنسرٹ کر کے، ٹھیک؟ تو جو بھی نیکی کا کام کریں گے وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے، اس پہ ہم اللہ کی بندگی اختیار کریں گے، جیسا اللہ ہم سے چاہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ویسے ہی کریں گے۔ اور طریقہ کیا ہوگا؟ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور جس طرح اس کا دین غالب ہے، اس کا کلام بلند ہے، اسی طرح ہم بھی بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ کب؟ جب ہم اس قرآن کو نہ کہ اونچی جگہ پہ رکھیں، بلکہ کیا کریں؟ اپنے سینوں سے لگا لیں اور اپنے سینوں میں اتار لیں، تو بلندی حاصل ہوگی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ایمان کے ساتھ تجدید ایمان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہوگا اور وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو کم بھی زیادہ کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، یہ کامل یقین رکھنا ہے۔ تو پھر زندگی میں جتنے بھی مصائب ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، جب ہم نے اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا تو اس کے بعد پھر ہم بے پرواہ ہو جائیں گے، پرسکون ہو جائیں گے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی بات ہے، خیر ہے، شر ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وہی ڈالنے والا ہے، وہی اس کو ہٹانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خالق حقیقی، معبود برحق، اپنا حاجت روا، مشکل کشا، مدد، ولی، دوست تصور کرنا ہے، اور نیت کرنی ہے کہ اس سال رمضان میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچائے۔ ہم نے اپنی بخشش کروانی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بہت ڈرا دینے والی ہے کہ جب آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ کہا آمین، اور تیسری پہ کہا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیونکہ کوئی دعا نہ آپ نے فرمائی، نہ محفل میں کسی نے کی، آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین ابھی میرے پاس تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا کہ بدبخت ہوا، نامراد ہوا وہ شخص، ہو جائے وہ شخص جس کے آگے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور دوسرا، نامراد بدبخت ہوا ہو جائے وہ شخص جس کے پاس والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ نامراد اور بدبخت ہوا وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ آپ دیکھیں دعا کرنے والا کون ہے؟ سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ سید الانبیاء، نبیوں کے سردار، کہ ان میں سے کسی کی بھی دعا رد نہیں ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دعا رد کر دی جائے۔ تو آپ دیکھیں کیا ہم درود شریف کا تو الحمدللہ شاید وہ فطرت میں ہماری ہے کہ ہم لاشعوری طور پر ہماری زبان پہ وہ جاری ہو جاتا ہے، لیکن یہ باقی دو کام کہ والدین کی فرما برداری جس میں ماں باپ دونوں شامل ہیں، اور رمضان کا مہینہ، تو کہیں ہم اپنی بے پرواہی میں، اپنی سستی میں اس دن کو، ان دنوں کو، اس مہینے کو گنوا نہ دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور اس طریقے سے کرنا ہے جو طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ قیام اللیل، تراویح ہے، کثرت عبادت ہے، دورہ قرآن، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ اگر سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک آیت، کوئی ایک سورت ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ترجمے سے پڑھنا تلاوت کی ہوئی 1000 آیتوں سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ تلاوت نہ کریں، تلاوت بھی کریں۔ ایک قرآن آپ صبح و سحری میں جو پڑھ رہے ہیں وہ تلاوت والا کر لیں، اور قیام اللیل کے بعد آپ قرآن پڑھ لیں، ایک قرآن ترجمے کے ساتھ شروع کر لیں، تاکہ دونوں ثوابوں سے آپ مستفید ہو سکیں۔
اور ان سارے نئے کاموں پر اللہ رب العزت سے ہی توفیق مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائیں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ کثیر تعداد میں کھانے بنانے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ رکھیں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ جو مسجدوں میں جا کے اہتمام کریں، ہم عورتوں کو بھی اپنے لیے سوچنا ہے کہ ہم نے بھی اپنی مغفرت کروانی ہے۔ ہم نے بہت زیادہ تکلف والی سحری اور افطاری سے اپنے اہل خانہ کو خوش نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں، گناہ اور ثواب کے کاموں میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو اس بات پر چھوڑ دیں گے کہ جن کے اوپر اہل خانہ کی ذمہ داری تھی، نہیں، برابر سے پکڑ ہے، برابر سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو اپنے وقت کو مینیج کریں، جو چیزیں آپ نے بنانی ہیں ان کو ساری فیملی کو انوالو کر لیں۔ اگر آپ نے کوئی سموسے اس طرح کی چیزیں بنانی جس میں محنت لگتی ہے، سب کو بٹھا کے کہنے کہ بھی جس نے جو کھانا ہے خود تیار کرو، مجھے بھی اپنی بخشش کروانی ہے، لیکن اصلاح کے ساتھ، اصلاحی انداز میں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے اہل خانہ کو لے کر بیٹھیں رمضان سے پہلے اور انہیں بتائیں کہ ہم نے اس مہینے کو اویل کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدبخت بد نصیب نہیں بنانا، کیونکہ جبریل امین نے دعا کی ہے اور سید الانبیاء نے آمین کہا ہے۔ تو ہم سب نے ایک دوسرے کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایک دوسرے کو کامیاب کرنا ہے، جہاں جو کمزور ہوگا اس کا ہاتھ پکڑ کر چلانا ہے کہ نہیں، ہم نے یہ نیکی کا موقع جانے نہیں دینا۔ تو اپنی زکوٰۃ، جو مالی زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہے، کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے نکال لیں، کیونکہ یہ کرونا کی وجہ سے ملکی حالات بہت خراب ہیں، جہاں پہ سحر و افطاری کا کوئی اہتمام نہیں کر سکتا وہاں نکالیں۔ اور سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ جس طرح آپ رمضانوں میں اپنے گھر میں اپنے گنتی کے حساب سے جتنے لوگوں کا کھانا دوپہر میں آپ اسکپ کرتے تھے، روز کے حساب سے اتنے پیسے کسی کو صدقہ کرتے چلے جائیں، تو وہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ جو صاحب نصاب ہیں وہ رمضان سے پہلے ایک حصہ زکوٰۃ کا نکال دیں اور ایک حصہ رمضانوں میں اجر کے حساب سے آپ اس وقت نکال دیں۔ اپنے آپ کو مینیج کریں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کریں رمضان کو آنے سے پہلے۔ تو ان سارے کاموں کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادات کرنے کی توفیق عطا ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔